شوہر بوڑھا بھی ہو جائے نا، بزرگ بھی ہو جائے، تب بھی عورت اس کی زندگی میں اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا کہنے کا مطلب ہے دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور آج کے دور میں نا جتنے مرد بھی 50-60 سے اوپر ہوتے ہیں نا، ان کی ایج ہو جاتی ہے تو فوراً وہ کسی نہ کسی کم عمر لڑکی سے کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ بنتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں اس کی وجوہات آپ کے ساتھ شیئر اور اس کا بہترین حل بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے ساتھ کہ میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ لیکن سسرال جو ہے نا، یہ ایک ایسی فلم ہے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کا اینڈ جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے اور کسی کا برا ہوتا ہے، اور میں زیادہ تر تو برے ہی اینڈ دیکھے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کے اینڈنگ جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ شادی کی شروعات میں بھی لڑکیوں کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ کسی اور کی طرف نہ ہو جائے، یا کوئی اور اس کو اڑا کے نہ لے جائے۔ لیکن وہ شروعات ہوتے ہیں، بیوی نئی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، زیادہ تر وہ مرد کو اپنے کنٹرول میں کر ہی لیتی ہے، مرد اس کے کنٹرول میں ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کی ایج، بیوی کی ایج 40 سال ہو جائے یا پھر 50 سال ہو جائے، اور شوہر کی ایج 60-70 ہو جائے، اس وقت مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر کسی نہ کسی کم عمر لڑکی سے شادی کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ نیٹ آیا ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے۔ ایک حکیم صاحب بابا جی کو بھی میں نے دیکھا، ایک کم عمر لڑکی سے اس نے شادی کر لی۔ مجھے تو نہیں یقین آتا، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ اس کی وجوہات میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں۔ زندگی میں بہت ساری نا تلخ حقیقتیں ہوتی ہیں۔ شروعات کے دن بہت جب ٹف گزرتے ہیں نا، برا وقت گزرتا ہے، کافی ساری بہنیں ایسی ہیں جن کے شوہر ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، شادی کی شروعات میں بھی، بیچ میں بھی، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنی بیوی کو بالکل نہ عزت دیتے ہیں نہ احترام دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بیوی کا دل ایک دم سے ان کے ساتھ مرجھا جاتا ہے، اور بیویاں کہتی ہیں کہ اس بندے کے ساتھ بس ٹائم ٹپانا ہے، گزارا ہی کرنا ہے۔ تو وہ اپنا گزارا کرنے کے دوران جو ہے نا بچوں کو پال رہی ہوتی ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے بچوں کو پالنا ہے۔ بچے پال جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت بیویاں کیا غلطی کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی اس کے ساتھ جیسی بھی زندگی گزری، جس قسم کی گزر گئی، اس کو اس ٹائم پہ نا یاد نہ رکھیں، اس ٹائم کو آپ بھلا دیں۔ جو ہو گیا گزر گیا، وہ آپ کی قسمت تھی، آپ کا نصیب تھا، نصیب سمجھ کے اس کو بھلا دیں۔ جو اس کو یاد رکھتی ہیں نا، ان کے شوہر دوسری عورتوں میں مائل ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھنے کی وجہ سے کیسے یاد رکھتی ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک تو وہ تلخ باتیں ان کو یاد ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے نا کہتی ہیں کہ پہلی زندگی میں تمہارا وقت تھا، تم مجھے سزا دے رہے تھے، اب تمہارا ٹائم ہے، تمہیں میں سزا دوں گی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ غلطی کرتی ہیں کہ اپنے شوہر سے دوری اختیار کر لیتی ہیں۔ دوری کیسے اختیار کرتی ہیں؟ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کے سامنے نہ بات چیت کرنی ہے، نہ جو ہے نا فزیکل ہونا ہے، نہ اس کے روم بھی الگ کر دیتی ہیں، یعنی کہ اپنا روم اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں، بچوں کے ساتھ سونا، شوہر کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دینا الگ سے۔ کھانا پینا ٹائم پہ آ گیا، اس کو کھانے پینے کو دے دو، بس وہاں سے وہ چلا جائے، پھر وہ نہیں پوچھتی اس کو آپ کہاں جا رہے ہو، کہاں نہیں جا رہے ہو۔ کہیں نہ کہیں بیوی مطمئن ہو جاتی ہے، اس کی تو عمر ہو چکی ہے، اس کی تو عمر گزر چکی ہے، اب اس نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس نے باہر ہوگا، دوستوں کے ساتھ ہوگا، لوٹ کے واپس گھر ہی آ جائے گا۔ لیکن حقیقت میں وہ وقت ہوتا ہے، مرد اور عورت جتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، ان کے اندر سے نا جو بچہ ہوتا ہے نا، جو جوانی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ جسم بظاہر ضرور بزرگ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، جوانی ڈھل جاتی ہے، لیکن دل وہی رہتا ہے، دل وہی جوان رہتا ہے۔ مرد کو زندگی کے ہر موڑ پر ایک رومانٹک، ایک احساس کرنے والی، خیال رکھنے والی بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں پہ بیویاں جو ہے نا غلطی کر جاتی ہیں کہ اپنی پرانی تلخیاں جو ہوتی ہیں، شوہر کے ساتھ جو برا وقت گزرا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھتی ہیں، اور اس کو اتنا یاد رکھتی ہیں کہ پھر شوہر کے ساتھ جو ہے نا سارے تعلقات اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم کرتی چلی جاتی ہیں۔ یہاں پہ جب اس مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچے سیٹل ہیں، اس نے اچھا کمایا ہوتا ہے، اس کے پاس اچھا گھر بھی ہوتا ہے، مرد کے پاس اپنی جمع پونجی سے اس نے گھر وغیرہ سب کچھ بنایا ہوتا ہے، تو وہاں پھر وہ بھی عورت کو سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میری زندگی پہلی جو ہے وہ اس طرح نیگیٹو گزری ہے، آنے والی زندگی میں اس نے مجھے سزا ہی دینی ہے، تو وہ اپنے لیے سکون تلاش کرتا ہے۔ اسے سکون جہاں سے کہیں سے بھی ملتا ہے نا، پھر وہ اپنی انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، فیس بک ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنا ٹائم پاس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایسا ٹائم پاس کرنے کے دوران جو آج کل کی بچیوں میں جو بڑا مسئلہ ہے لڑکیوں میں، غربت، لڑکیاں جو یہ اوور کانفیڈنس ہوئی گھوم رہی ہیں، میں تو یہی کہوں گی اوور کانفیڈنس ہو جاتی ہے، اور غربت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انہیں جہاں پہ ایسے بزرگ ملتے ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا نرمی سے بات کر لیتے ہیں، وہ ان کی اس نرمی کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بوڑھے نے کتنے دن زندہ رہنا ہے،
اس کی کتنی پراپرٹی ہے، اس کی جائیدادیں ہیں، اس کا گھر بار بنا ہوا ہے، اس کے بچے ویسے بڑے ہو گئے ہیں، آج یہ ہے کل یہ نہیں ہے، جب یہ نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا مل جائے گا، کسی اور کو پھنسا لیں گے، کسی اور کو بیوقوف بنا لیں گے۔ اس چکر میں وہ جو ہے نا جانتی ہوتی ہیں جب یہ سب کچھ، اور اس وقت مرد یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو 4 دن زندگی کی بچ گئے ہیں وہ سکون سے عیاشی سے گزاروں۔ پہلے کی زندگی میں بھی جو ہے نا بیوی کے ساتھ سکون سے نہیں رہ سکا گھر والوں کی وجہ سے، تو ابھی پچھلی زندگی میں کسی جو ہے نا کم عمر لڑکی کے ساتھ سکون سے جی سکوں، کیونکہ انہوں نے تو اب مجھے پوچھنا نہیں ہے، میری کوئی کیئر نہیں کرنی، میری پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بدلے یہ لوگ مجھے سزا دیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، میں اتنا سیٹل ہوں، میرے پاس ساری دنیا کی سہولتیں ہیں، تو میں کیوں نہ اپنے لیے کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کروں۔ اور وہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ کل کل کو جب میں نہیں رہوں گا تو پیچھے سے اس کے لیے کتنے مسائل بنیں گے، یا جو ہے نا میرے بچوں کے لیے کتنے مسائل بنیں گی۔ تو ایسی وجوہات اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو بیویاں جو ہوتی ہیں نا دل میں باتیں رکھتی ہیں، جو دل میں نفرت رکھتی ہیں، جب وقت گزر جاتا ہے نا، دیکھیں عورت کے لیے ہر مرحلہ ہی مشکل ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، شروعات میں سسرال والوں کو خوش رکھنا ہوتا ہے، ان کی خاطر برداشت کرو، ٹھیک ہے، اپنا گھر بچانے کے لیے برداشت کرو، شوہر کو برداشت کرو، اور پھر جیسے بڑی ہوتی ہیں پھر بچوں کی خاطر گھر والوں کو برداشت کرو، ان کے رویے کو برداشت کرو، اور پھر ہر بات پہ صبر کرو، جہاں پہ بھی برا وقت آ گیا بیوی نے صبر کرنا ہے، ایک عورت نے صبر کرنا ہے، وہ کرتے کرتے تھک جاتی ہے، پچھلی عمر میں اسے ساری تلخیاں جو ہوتی ہیں نا، سارا جو برا رویہ ہوتا ہے اسے یاد ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ اس ٹائم پہ شوہر کو تانے دینا، اس کو بتانا، اس کو کہنا تم نے اپنی جوانی میں یہ کچھ کیا، تم نے مجھے اس طریقے سے تنگ کیا، اتنا مجھے ستایا، تم نے کچھ میرے لیے میرے حق میں نہیں کیا، تو میرے حق میں اس طرح رہے ہو، اب میرا دل نہیں چاہتا تم سے بات کرنے کو، تمہارے پاس بیٹھنے کو، میرے دل میں نفرت آ چکی ہے۔ تو پھر ان چیزوں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیے سکون تلاش کرتے ہیں، وہ اپنے لیے ایک ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ انہیں سکون ملے۔ پھر وہ نہیں دیکھتے کہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، میری بیٹیاں جوان ہیں، میرا گھر بنا ہوا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا نہیں، وہ پھر اس چیز میں ہوتے ہیں کہ جو ہے نا یہ لوگ مجھے اگر سزا دے رہے ہیں تو ان کو میں اس طریقے سے سزا دوں۔ مرد کسی بھی عمر میں اکڑ برداشت نہیں کرتا، وہ بادشاہ ہے نا، تو بادشاہ کو کبھی بھی اپنی رعایا کی اکڑ برداشت نہیں ہوتی، بیویاں اس کی رعایا ہوتی ہیں، بچے اس کی جو ہوتے ہیں نا وہ رعایا ہوتے ہیں، وہ کہیں جیسا بھی ہو، جو کچھ بھی وہ کرے، وہ پال تو رہا ہوتا ہے نا، کھلا پلا تو رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے اپنے اس کمائی پہ مان ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ اس مرد کی نظروں میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کو کھلا پلا دیا، میں نے جو بھی کیا ان کے ساتھ جیسا بھی کیا، لیکن ان کو کھلایا میں نے، ان کو پالا میں نے، ان کو پڑھایا میں نے، اس مقام تک پہنچایا میں نے، ایک میری غلطی کی وجہ سے یہ لوگ اب میرے ساتھ ایسا کریں گی، ایسی مجھے سزا دیں گی، تو وہ اس مقام پہ بھی آپ یہ جو ہے نا اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور میں نے اپنی بادشاہت کو قائم رکھنا ہے۔ عورتیں یہ بات بھول جاتی ہیں، وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ اس کی عمر ہو گئی ہے، اس کی عمر گزر چکی ہے، اس نے جو کچھ کیا ہوا ہے، اب میں اس کو اس کی سزا دوں گی تو یہ وہ سزا آسانی سے قبول کر لے گا، لیکن مرد ایسے نہیں ہوتے، مرد وہ سزا قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کبھی بھی سزا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، آپ لوگوں کو یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کی ایج ہے 50 سال ہے، 55 سال ہے، ان کے ساتھ آپ کا اچھا وقت نہیں گزرا اور ابھی آپ کے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں، بچوں کے سامنے ظاہر ہے ماں نے ہر لحاظ سے سوچنا ہوتا ہے، اگر آپ بچوں کے سامنے شوہر کے ساتھ رومانٹک رہیں گی تو ظاہر ہے اس کو بچوں پر اثر پڑتا ہے، آج کل کے بچے ویسے بھی چھوٹی سی چیز کو دیکھیں اس کو فوراً پک کر لیتے ہیں، تو ماں کو شرم بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اب بچے جوان ہیں، ان کے سامنے اب ہم کیا ایک دوسرے کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں، تو مائیں زیادہ تر سیریس ہو جاتی ہیں، بیویاں سیریس رہنا شروع کر دیتی ہیں تاکہ بچوں پر ان کا رعب بنا رہے، اور اس رعب کو بنانے کے چکر میں وہ اپنے شوہر کو خود سے دور کرتی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بچے جوان ہوتے ہیں وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اس کا ان پر اثر پڑتا ہے، تو مائیں جو ہے نا کہیں نہ کہیں جہاں پہ اس قسم کے بچے ہوتے ہیں، آج کل میڈیا کا انٹرنیٹ کا دور ہے، تو وہ بچوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی ہیں کہ کہیں بچے جو ہیں وہ اس چیز کو نوٹ نہ کریں، کہیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس چکر میں وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں، اور یہ علیحدگی ان کے شوہر کو ان سے دور کر دیتی ہے۔ آپ لوگ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ چلے جائیں، اگر اپنے گھر میں سکون اور آبادی چاہتی ہیں نا تو ہر مقام پہ عورت کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، ہر مقام پہ عورت کو ہی صبر کرنا ہوتا ہے، اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر عورت جو ہے دوسری شادی کر لے، کسی اور کی زندگی میں چلی جائے، تو وہ مرد بھی زندگی میں پہلی زندگی میں اگر اچھا رہے گا نا تو کہیں نہ کہیں آپ کو تانا ضرور دے دینا ہے اس نے کہ آپ نے تو پہلے کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے ساتھ کیا کرنی ہے۔ اس وجہ سے اپنے شوہروں کو جو ہے نا جب وہ بزرگ بھی ہو جائے نا، بزرگ تو نہیں کہتی مطلب میچور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 50-60 سال کی عمر میں اگر وہ ہو جائیں تب بھی ان کے ساتھ ان کی دوست بن کے رہیں، پچھلی باتوں کو بھول جائیں، دفع کریں،
معاف کر دے. معاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ پاک کو معاف کرنے والے لوگ بہت پسند بھی ہیں. اور آپ کے معاف کرنے سے آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے دل میں آپ کے لیے اس ٹائم پہ محبت اور زیادہ قائم ہو جاتی ہے، اور وہ اسے خود کہیں نہ کہیں شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ پوری زندگی کیا کیا، لیکن یہ پھر بھی مخلص رہی. پھر اسے پچھتاوا بھی ہوتا ہے اور وہ اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگ لیتا ہے اور زیادہ آپ کی کیئر بھی کرنے لگ جاتا ہے. یقین کریں جس طرح شادی کی شروعات کے دنوں میں آپ کو آپ کے شوہر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بیچ میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتی ہے، ان کو پالنے میں مصروف ہو جاتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ان باتوں کو بھول ہی جاتی ہے. لیکن جب آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اس وقت جب آپ اپنے شوہر کو اکیلا کر دیتی ہیں نا، اس وقت آپ خود بھی اکیلی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو خود اکیلا مت کریں کسی بھی موڑ پہ بھی. اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلقات کو یہ سوچ کے خراب نہ کریں کہ اس نے کل میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو آج میں اس کے ساتھ ایسا کروں گی. کبھی بھی ایسا نہ سوچیں، نہ ایسا کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہر جگہ پہ سزا آپ ان کو نہیں دے رہی ہوتی ہیں، آپ خود کو سزا دے رہی ہوتی ہیں، وہ آپ خود کو سزا مل جاتی ہے. اس لیے اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کے پاس 2 کمرے ہیں، آپ کوشش کریں اپنا روم الگ کر لیں. اپنے بچوں کے ساتھ ضرور لیٹیں، ضرور سوئیں، جیسے بھی بچے سو جائیں آرام کریں، اب اپنے روم میں جائیں. کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ صرف اس لیے تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لوگوں نے ساری زندگی بچے ہی پیدا کرنے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ دکھ سکھ سے ساتھی ہوتے ہیں. پچھلی عمر میں ہسبینڈ کو 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں، رات کو کھانسی آ جاتی ہے، بیوی پانی پکڑا دیتی ہے، شوہر کو جسم میں درد ہوتا ہے، بیوی کو بتاتا ہے، بیوی اسے تھوڑا سا اگر دبا دے یا اسے کوئی دوائی دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میاں بیوی شادی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اور دونوں پہیے اگر سلامت ہوں تو گاڑی تبھی اچھے طریقے سے چلتی ہے. کبھی آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو وہ آپ کو پوچھ لے گا، کبھی اس کی ہوگی تو آپ اسے پوچھ لیں گی. اسی طرح کسی بھی موڑ پہ آپ اس کی باتیں سنیں گی. مرد جو ہوتے ہیں نا 50-60 سال کی عمر میں اپنی پرانی باتیں جب انہیں یاد ہوتی ہیں تو وہ بیویاں جب ان کے ساتھ دوست بنتی ہیں تو وہ اپنی ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں، انہیں بتاتے بھی ہیں. اور اس وقت ان کے پاس بہت اچھا گولڈن موقع ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں رہے نہیں ہوتے، مرد اکیلا ہو جاتا ہے. اس وقت اس کی دوست اس کی بیوی ہوتی ہے، اور اس وقت اگر بیوی اس کو چھوڑ دینا تو وہ اپنے لیے دوستی اپنا ٹائم پاسنگ کہیں نہ کہیں اور ڈھونڈ لیتا ہے. اس لیے کسی بھی موڑ پہ اپنی زندگی کے ساتھ خود مت کھیلیں، اپنی زندگی کو خود سزا مت دیں. اپنے شوہر کی دوست بن کے ہمیشہ رہیں، اس کی پرانی باتوں کو بھول جائیں، اسے معاف کر دیں، کوئی بات نہیں. کہیں اگر اس نے کی ہیں تو آپ سے بھی تو کچھ نہ کچھ ہوا ہی ہوگا نا. تو اپنی بھی برائیاں یاد کیا کریں کہ چلیں اس وقت اس نے ایسا کیا تو میں نے بھی اس کو اس وقت سزا دے دی تھی. اس بات کو یاد نہ رکھیں تاکہ آپ کے شوہر زندگی کے کسی موڑ پر بھی کسی دوسری عورت کا نہ سوچیں، نہ اس کے زندگی میں کوئی دوسری عورت آئے، اور نہ ہی آپ کے بچوں کا فیوچر برباد ہو. اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نا اپنے شوہر کو معاف کرنا سیکھ، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے. اگر ہم لاکھ اکڑ دکھائیں، لاکھ نخرے دکھائیں، جو کچھ بھی کریں، ہمیں ہر قیمت پر کوئی نہ کوئی سزا دے ہی رہا ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ تھوڑی سی سمجھداری استعمال کر لیں. دل تو ویسے مرجھا چکا ہوتا ہے، تو بس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اسے گزارنے کے لیے اور اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ایک یہ آخری جو کام ہے یہ بھی کر لیا کریں. تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو. اگر اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر کسی کو بری لگے تو وہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. میں کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں اس کا آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے. اللہ حافظ.